جنگ یرموک کے اس واقعے سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ ایک آدمی دوسرے کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ حجاج ابن یوسف کتنا بڑا ظالم تھا سب جانتے ہیں۔ حجاج ابن یوسف کتنا بڑا ظالم تھا سب جانتے ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر جیسے صحابی رسول کو اس نے قتل کروا دیا تھا۔ کون عبداللہ ابن زبیر؟ حضرت اسماء کے بیٹے۔ کون اسماء؟ حضرت عائشہ کی سگی بہن۔ کون؟ اسماء محمد الرسول اللہ کی سگی سالی۔ سمجھ گئے رشتہ؟ سمجھ گئے نا؟ حضرت اسماء کے بیٹے کون تھے؟ عبداللہ ابن زبیر۔ کون اسماء؟ جب صحابہ اور صحابیات مدینے میں مکے سے ہجرت کر کے گئے تو سب سے پہلے مہاجرین میں ہجرت کر کے مدینہ جانے والیوں میں سب سے پہلے اگر کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوا تھا مدینے پہنچنے کے بعد تو وہ حضرت اسماء تھی جنہوں نے ایک بچے کی ولادت ہوئی، جن کے پیٹ سے ایک بچہ پیدا ہوا۔ یہی عبداللہ ابن زبیر۔ کون عبداللہ؟ اسماء کے بیٹے۔ کون اسماء؟ عائشہ کی بہن۔ کون عائشہ؟ محمد رسول اللہ کی بیوی اور حضرت ابو بکر کی بیٹی، محمد رسول اللہ کی سالی۔ اسماء کے بیٹے اسماء نے لمبی عمر پائی تھی، 100 سال کی ہو جانے کے بعد بھی آنکھوں کی روشنی میں فرق نہیں پڑا تھا اور ان کی دانت میں ایک بھی دانت نہیں گرا تھا۔ اسماء نے 100 سال کی عمر میں ان کا ایک بھی دانت نہیں گرا، ان کی آنکھوں کی روشنی بھی کم نہیں ہوئی، لیکن ہاں عمر کے زیادہ ہو جانے کی وجہ سے ان کی کمر جھک گئی تھی اور وہ لاٹھی لے کر چلا کرتی تھی۔ لاٹھی لے کر حجاج ابن یوسف نے بہت بڑے بڑے صحابہ کا قتل کروایا تھا، اپنے ظلم و ستم میں وہ مشہور تھا، اس نے قتل کروایا تھا۔ عبداللہ ابن زبیر کو بھی، اسماء کے بیٹے کو بھی حجاج ابن یوسف نے قتل کروا دیا تھا، اور قتل کروانے کے بعد ان کی لاش کو کعبے کی دیوار پہ لٹکا دیا تھا۔ پھر اس نے اسماء کو بلایا تھا، بڑھیا آ، تو کہتی تھی مجھے اپنے بیٹے پہ بڑا فخر ہے اور میرا بیٹا حجاج سے لڑتا ہے، آئے اسماء آ، آئے بڑھیا آ، آئے محمد رسول اللہ کی سالی آ، آئے ابو بکر کی بیٹی آ، اور اپنے بیٹے کا انجام دیکھ لے، میں نے تیرے بیٹے کے ساتھ کیا کیا۔ اسماء لاٹھی ٹیک کر آئی، لاٹھی زمین پر رکھ کر کمر جھکائے ہوئے آتی ہے، کہتی حجاج کہاں ہے میرا بیٹا؟ کہا تیرا بیٹا دیکھ وہ ہے کعبے کی دیوار پر لٹکا ہوا ہے، میں نے اس کو مروا دیا ہے، قتل کروا دیا ہے، دیکھ تیرا بیٹا کعبے کی دیوار پہ لٹکا ہے۔ اس نے کہا میرے بیٹے کے کپڑے مجھے دکھاؤ، دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا کپڑوں سمیت لٹکا ہوا ہے۔ کہتی ہے حجاج تو کہتا ہے میرا بیٹا مر گیا ہے، میں کہتی ہوں کہ میرا بیٹا مرا نہیں ہے، میں نے کپڑے اس لیے دیکھے کہ جو کپڑے گھر سے پہن کر نکلا تھا انہی کپڑوں میں میرا بیٹا شہید ہوا یا نہیں۔ الحمدللہ میرا بیٹا انہی کپڑوں میں شہید ہوا۔ میں نے کپڑے اس لیے دیکھے کہ بہت سے لوگ جب جنگ میں لڑتے ہیں تو لوہے کی زرہ پہن لیتے ہیں تاکہ دشمنوں کا تیر نہ لگے اور میرے سینے کو چھلنی چھلنی نہ کرے۔ میں نے اپنے بیٹے کو لوہے کی زرہ پہننے سے منع کر دیا تھا، میرے بیٹے دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے تو مجھے پیٹھ میں تیر نہیں دیکھنا ہے، مجھے سینے میں تیر دیکھنا ہے۔ میرے بیٹے لوہے کی زرہ پہننے والا بہادر نہیں ہوتا ہے، تم بغیر لوہے کی زرہ پہنے ہوئے انہی کپڑوں میں لڑنا اور تیر تمہارے سینے میں لگنا چاہیے۔ اے حجاج الحمدللہ میرے بیٹے کے سینے ہی میں تیر لگا ہے، میرا بیٹا زرہ کی حالت میں نہیں مرا ہے۔
میرے بیٹے کو تو نے کعبے کی اتنی اونچی دیوار پہ لٹکا دیا ہے کہ لٹکنے کے بعد بھی کہہ رہا ہے کہ میں ابھی زندہ ہوں اور قیامت تک ظلم کے ستم کیا کے خلاف آواز اٹھاتا رہوں گا۔ اے حجاج دیکھ میرا بیٹا ابھی بھی للکار رہا ہے، ابھی بھی تجھے چڑھا رہا ہے، ابھی بھی تجھ کو للکار رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے ابھی اس خطیب کے مرنے کا وقت نہیں آیا، دیکھ ابھی بھی۔ حجاج کو غصہ آ رہا ہے، وہ سوچ رہا تھا کہ اسما پاگل ہو جائے گی، اپنے بال نوچے گی، اپنا سینہ چاک کرے گی، اپنے گریبان پھاڑے گی اپنے بیٹے کی جدائی میں۔ اس کے بعد اسما بہت روتی ہے، پھر بہت ہنستی ہے، پھر بہت روتی ہے۔ حجاج کہتا ہے اے اسما تیرا بیٹا مر گیا، چل تیری نظر میں شہید ہو گیا، الگ بات ہے، لیکن پہلے تو بہت زیادہ روئی، پہلے تو بہت زیادہ ہنسی اور پھر تو بہت زیادہ روئی، کیا معاملہ ہے؟ یہ کیا ہے؟ پہلے تو ہنستی ہے پھر روتی ہے۔ کہتی ہے حجاج اپنے بیٹے کو جب میں نے شہادت کی حالت میں دیکھا اور کعبے کی دیوار پہ لٹکا ہوا دیکھا تو مجھے بے ساختہ ہنسی آئی، میں اس لیے ہنسی، یہ میرے بیٹے کی خوش نصیبی ہے، اچھی موت ہے۔ اے حجاج میں اپنے بیٹے کی خوش قسمتی پر ہنس رہی ہوں اور روئی اس لیے ہوں کہ یہ میری بدقسمتی ہے۔ اے حجاج میری کوکھ سے میرے پیٹ سے ایک ہی بیٹے نے جنم لیا ہے، اے حجاج یہ میری بدقسمتی ہے کہ اپنی بدقسمتی پہ میں رو رہی ہوں۔ اے حجاج اگر میرے 70 بیٹے بھی ہوتے، ایک جگہ آتا ہے کہ اگر میرے 1000 بیٹے بھی ہوتے تو میں 1000 بیٹوں کو آج کعبے کی دیوار پہ لٹکتا ہوا دیکھتی تو مجھے خوشی ہوتی۔ اے حجاج اپنے بیٹے کی خوش نصیبی پر اور اپنی بدقسمتی پر میں اپنی بدقسمتی پر میں رو رہی ہوں، اپنے بیٹے کی خوش قسمتی پر میں ہنس رہی ہوں اور اپنی بدقسمتی پر میں رو رہی ہوں کہ میں نے ایسا ایک ہی بیٹا پیدا کیا ہے۔ یہ اتنا بڑا ظالم جس نے بڑے بڑے صحابہ کو قتل کروا دیا، اس کے دشمنی کا یا غصے کا شکار ہو گئے مشہور تابعی، مشہور اور جلیل قدر صحابی اس کے غصے کا شکار ہو گئے۔ نام ہے ان کا سعید ابن جبیر، اور سنیے گا جو چیز بتانا چاہتا ہوں وہ آپ، سعید ابن جبیر اس کے غصے کا شکار ہو گئے لیکن بھاگ گئے، گرفت میں نہیں آئے۔ حجاج ابن یوسف نے اپنے 2 سپاہیوں کو ان کو تلاش کرنے کے لیے بھیج دیا، جاؤ سعید ابن جبیر جہاں بھی ملے ان کو زندہ پکڑ کے لانا، ان کو میری آنکھوں کے سامنے قتل کیا جائے گا، جو بھی قتل کرے گا میری آنکھوں کے سامنے قتل ہوگا۔ سعید ابن جبیر کے قتل کا اعلان کر دیا گیا، لیکن حجاج نے اپنی پولیس کو بھیجا ان کو زندہ پکڑ کے لاؤ، لیکن پورے علاقے میں ڈھونڈ لیا گیا، سعید کا پتہ نہیں چلا۔ کئی دنوں تک پولیس ڈھونڈتی رہی لیکن سعید کا پتہ نہیں چلا۔ کسی چمچے نے خبر دے دی، اس زمانے میں بھی چمچہ گیری ہوتی تھی، پیسوں کا لالچ دے کر جو بھی ڈھونڈے گا یا بتا دے گا تو اس کو اتنا انعام، اتنا انعام، اتنا انعام، اور کسی مسلمان نے ہی خبر دے دی حجاج کی پولیس کو کہ فلاں فلاں گھر میں رات میں چھاپا مارنا، سعید تمہیں وہاں مل جائے۔ ہمیں نقصان دوسروں سے نہیں پہنچتا ہے جتنا اپنوں سے پہنچتا ہے۔ اے چشم اشک بار ذرا دیکھ تو صحیح، یہ گھر جو جل رہا ہے کہیں تیرا گھر تو نہیں۔ الیکشنوں میں بھی اپنوں سے نقصان پہنچتا ہے، آنے والے چناؤ میں آپ کے بنگال میں بھی اپنوں ہی سے نقصان پہنچے گا، اپنے ہی ڈیوائیڈ ہوں گے، اپنے ہی بٹیں گے، دیکھیے گا۔ اور بنگال میں ایک صاحب آئے اور گھوم کے چلے گئے، پورا ماحول خراب کر گئے اور پہلے ہی بھوشوانی کر گئے کہ بنگال میں 200 سیٹیں آئیں گی ہماری۔ کتنا بھروسہ،
کتنا کانفیڈینس، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ چناؤ تو ہم جیتتے نہیں ہیں، تو مشینیں جتواتی ہیں۔ کانفیڈینس دیکھیے اس کا۔ پہلے کہا تھا نا 300 سے زیادہ میری ایم پی کی سیٹیں آئیں گی، اور 300 سے زیادہ آئیں گی، سمجھ لو وہ اشارہ کر گئے۔ اور بہانہ کیا ہوگا؟ مسلمان خود ہی آپس میں بٹے ہوئے تھے، تھوپڑا الزام ہماری سروں پہ آنے والا ہے، یاد رکھیے گا۔ اب تو سنا ہے کہ کوئی مولوی بھی بغاوت کر رہا ہے، بہت بڑا پیر مانا جاتا ہے، وہ بھی مورچہ کھولے بیٹھا ہے، وہ بھی اپنی پارٹی بنائے بیٹھا ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ اب ووٹ، یہ سب ایجنٹ ہیں، ایجنٹ۔ رب کعبہ کی قسم دلال ہیں، دلال بکے ہوئے ہیں۔ اور اس بات کو میں کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، رب کعبہ کی قسم بکے۔ یہاں سے اتنا نہیں مل رہا ہے، وہاں سے کتنا مل رہا ہے۔ جب ٹی وی کے چینلوں پر ڈیبیٹ کرنے والے مولوی بکے ہوئے ہیں، کہاں جائے؟ ایک بار میں چینل والے نے بلایا ڈیبیٹ کے لیے، آپ آئیے، میں گیا، میں نے کہا چلو موقع ملا، پہلا چلے ذرا بحث تو ہوگی کم سے کم۔ وہاں گئے تو سوال جواب کی ایک لسٹ دے دی ہم کو، کیا یہ؟ بولے یہ میرے سوال ہوں گے اور آپ کو یہ جواب دینا ہے۔ میں نے کہا سوال بھی تمہارے، جواب بھی تمہارے؟ بولے ہاں۔ میں نے کہا میرا فائدہ؟ بولے 10,000 روپے دے دیں گے آپ کو ڈیبیٹ ختم ہونے کے۔ 10,000 روپے ہم آپ کو ڈیبیٹ ختم ہونے کے بعد دے دیں گے۔ میں نے کہا نہیں، سوال آپ یہ کریے، میں نے پڑھ لیے، لیکن جواب میں اپنی مرضی سے دوں گا جو دے سکتا ہوں۔ بولے نہیں، تب آپ جائیں۔ میں چلا۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، سوال بھی ان کے، جواب بھی ان کے۔ اب سنیے، جتنے بھی آپ کے ٹی وی چینلوں پر ڈیبیٹ پہ جتنے بھی آپ کو ملا مولوی دکھیں، آپ سمجھ لینا کہ یہ بکے ہوئے لوگ ہیں۔ 5,000 اور 10,000 روپے ان کی قیمت ہے۔ یہ سوال کا جواب وہی دیتے ہیں جو حکومت چاہتی ہے، جو چینل چاہتے ہیں، جو اس دیش کا پردھان منتری چاہتا ہے، یہ وہی جواب دیتے ہیں، بالکل وہی جواب۔ سن لو میڈیا والوں، جن ملا اور مولویوں کو ڈیبیٹ میں تم بلاتے ہو، یہ تمہارے چاٹوکار ہیں، یہ تمہارے ایجنٹ ہیں، یہ مسلمان قوم کے رہبر نہیں ہیں۔ ہم ان کو اپنا رہبر نہیں مانتے ہیں، یہ ہمارے ٹرانسلیٹر نہیں ہیں، یہ ہمارے ترجمان نہیں ہیں۔ ایسے مولوی جرجیز کے بوٹ و تلوے کے نیچے نہیں مانتا ان کو میں اپنا رہبر، نہیں مانتا میں ان کو اپنا قائد۔ یہ تمہارے چاٹوکار ہیں، یہ تمہارے نوٹوں کی گدیوں پر پلنے والے لوگ ہیں، اور ایسے ملا اور مولویوں کو مولوی جرجیز اپنے پیر کی جوتے کی ٹھوکر پہ ٹھکراتا ہے، نہیں مانتا ان کو میں اپنا قوم کا رہبر۔ ہمیں معلوم ہے کیا ہے؟ دیکھیے گا آپ کے ہاں گیم وہی کھیلا جا رہا ہے، وہی ننگا ناچ جو بہار کی سرزمین پہ ناچا گیا، وہی ننگا ناچ ناچنے کی یہاں پر بھی تیاری ہو رہی ہے۔ بنگال کو بھی گجرات بنانے کی تیاری شروع ہو چکی ہے، اور اگر یہاں خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تو یاد رکھیے گا مسلمانوں، آنے والی نسل تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اب اتنی سی چیز کو جانتے ہو، انڈیا ٹی وی والا اتنی سی کٹنگ کر کے دکھائے گا، دیکھو ممتا کے فیور میں بولا ہے، ممتا اس کو پیسے دیتی ہے، یہ دیکھ، اس کو اتنا کٹنگ کر کے دکھائے گا کہ ممتا اس کو پیسہ دیتی اور بلواتی ہے۔ یہ جو مودی کی ڈالی ہوئی ہڈیوں پہ پلتے ہیں، ان کو ہم ایجنٹ نظر آتے ہیں، جبکہ ممتا ہمیں جانتی بھی نہیں۔ یہ حال ہے، تو بڑی گندی میڈیا ہوتی ہے۔ ابھی بھی کسان 29 آدمی مر گئے بیچارے، کسان 29 ٹھنڈ کی وجہ سے، لیکن میڈیا دیکھیے ابھی بھی کسانوں ہی سے سوال ہو رہے ہیں، اتنی چیزیں تمہارے لیے کر تو دی ہیں، تمہیں مودی جی کہہ رہے ہیں مالا مال ہو جائے گا کسان،
یعنی سوال کسان سے ہی ہو رہے ہیں. ارے جب کسان نہیں چاہتا ہے تو تم کیوں بل بنا رہے ہو؟ کسان نہیں چاہتا تو تم قانون کیوں لا رہے ہو؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم نقصان میں رہنے دو، تم کیوں بنانے پر آمادہ ہو؟ جب وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں چاہیے، یہ تینوں بل ریجیکٹ کرنا چاہیے، انہوں نے ایک اور پتھر مار دیا ہے. کسانوں نے اپنا فیس بک چالو کیا، بند کروا دیا اس کو. ارے یہ تو لاکھوں لوگ دیکھیں گے، کروڑوں لوگ دیکھیں گے. بند کروا دیا اس کو. 3 ہی گھنٹے میں ساری اکڑ نکل گئی. 56 انچ کا سینہ 26 انچ کا رہ گیا. 3 گھنٹے میں اکڑ نکل گئی. اکڑ فوراً کسانوں کا فیس بک چینل بند کروا دیا. یہ صورت ہے. ایک مسلمان مخبر نے مخبری کر دی، پولیس کو بتا دیا. یہ ہوتا ہے، چند روپیہ مل جائے گا. رات کی تاریکی میں ان پولیس والوں نے اسی گھر پہ چھاپا مارا اور سعید ابن جبیر گرفتار کر لیے گئے. پولیس نے حجاج ابن یوسف کو گرفتار کر لیا. گرفتار کرنے کے بعد اب اس کو حجاج نے کہا تھا زندہ اس کو میرے سامنے لانا اور میرے سامنے ان کو قتل کیا جائے گا. یہ پولیس والے اس کو حجاج کے سامنے لے جانا چاہتے ہیں، لیکن سفر لمبا ہے. سعید ابن جبیر بہت دور ملتے ہیں، وہاں سے کم 3-4 دن کا راستہ ہے حجاج کے پاس پہنچنے کا. سعید ابن جبیر کو وہاں لے کے جایا جا رہا ہے. رات کا اندھیرا ہوتا ہے. جب پولیس والے تھوڑا سا آرام کرتے ہیں کہ میں 1-2 گھنٹے آرام کروں گا، دوسرے پولیس والے جاگتے ہیں. میں سعید پر نظر رکھے ہوئے ہوں. کہیں جب تھک جاتے ہیں تو سعید ابن جبیر دیکھتے ہیں کہ پولیس والے آرام کرنے لگے ہیں تو یہ وضو بناتے ہیں اور نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ سعید ابن جبیر کو معلوم ہو چکا اب حجاج ابن یوسف اب ہمیں قتل کر دے گا، اب میں بچوں گا نہیں. یہ نماز پڑھتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھ رہے ہیں اور رات میں تہجد کی نماز بھی پابندی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. پولیس والوں کے ساتھ بہت اچھا اخلاق سے پیش آ رہے ہیں. ان پولیس والوں کو رحم آ گیا. 2-3 دن کے بعد ان پولیس والوں نے سوچا سعید تم بہت نیک انسان ہو، اور اگر ہم نے تم کو حجاج کے حوالے کر دیا تو حجاج تمہیں قتل کروا دے گا، تو تمہارے قتل کے ذمہ دار ہم بھی بن جائیں گے. ایک نیک آدمی، ایک نمازی آدمی، ایک تہجد گزار آدمی، ایک بااخلاق آدمی، مجھے میرے وجہ سے قتل کر دیا جائے، یہ اچھا نہیں لگتا. آئے سعید ایک کام کرو، ہم نہیں تو تمہیں پکڑا ہے. وہ سارے پولیس والے آپس میں مشورہ کرتے ہیں، حجاج کو تو معلوم نہیں ہے کہ ہم نے اس کو پکڑ لیا ہے، تو کیوں نہ میں سعید ابن جبیر کو چھوڑ دوں اور ان کو بھاگ جانے دوں، رہا کر دوں، اور حجاج کے پاس جا کر کہہ دوں کہ وہ ہمیں ملا ہی نہیں ہے، ہم نے بہت ڈھونڈا ہمیں ملا ہی نہیں ہے. سارے پولیس والوں نے مشورہ کر کے حجاج کو سعید ابن جبیر کو چھوڑ دیا. اے سعید تم نیک آدمی ہو، تمہاری عادت میں نے دیکھ لی ہے، تم مجرم نہیں ہو، جاؤ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں. دیکھو یہ رات کا اندھیرا ہے، چپکے سے تم اس جنگل سے ہوتے ہوئے نکل جانا، اور رات ہی رات میں اگر بارڈر کو کراس کرنے میں تم کامیاب ہو گئے تو ہو جاؤ گے، اور نہیں ہو پائے تو پوری رات کسی جنگل میں گزار دینا، اور رات میں پھر آئے تو اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر رات ہی میں کہیں جانا اور حجاج کی مملکت سے، اس کی سلطنت سے باہر نکل جانا، اسی میں تمہاری بھلائی ہے. سعید ابن جبیر نے کہا پولیس والوں سے شکریہ، آپ کو اللہ جزائے خیر دے، آپ نے مجھے چھوڑ دیا. سعید ابن جبیر نے ان کا شکریہ ادا کیا، سارے پولیس والوں سے معانقہ کیا، گلے مل لیے، ہاتھ ملا لیا اور وہ جانے لگے. جب سعید ابن جبیر جانے لگے تو 1 کلومیٹر یا 2 کلومیٹر ہی دور گئے ہوں گے کہ اچانک ان کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے، اے سعید تم تو جا رہے ہو، جس مخبر نے میری مخبری کر کے ان پولیس والوں کو بتا دیا کہ میں کس کے گھر میں چھپا ہوں، اس مخبر کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ میں نے جب بتایا ہے تو پولیس والوں نے سعید کو گرفتار کر لیا ہے. اگر یہ پولیس والے حجاج کے سامنے اگر یہ کہتے ہیں کہ مجھے سعید نہیں ملا، اور اس مخبر نے اگر ان کو بتا دیا
کہ نہیں انہوں نے گرفتار کر لیا تھا، یہ تمہارے پاس لا رہے تھے لیکن راستے میں چھوڑ دیا، تو میں تو بچ جاؤں گا، لیکن حجاج ابن یوسف ان دونوں پولیس والوں کو مار دے گا، ان کو قتل کر دے گا، ان کی گردن اڑا دے گا۔ جب سعید مل گئے تھے تو تم نے ان کو چھوڑ کیوں دیا؟ اچھا تم بھی ملے ہوئے ہو تو وہ ان کی گردن اڑا دے گا، میں بچ جاؤں اور میری وجہ سے ان دو مسلمان پولیس والوں کی گردنیں اڑا دی جائیں۔ یہ تو اسلام نہیں سکھاتا، یہ تو ہمیں محمد رسول اللہ نے نہیں سکھایا۔ سعید ابن جبیر 2 کلومیٹر دور سے واپس آتے ہیں اور آنے کے بعد اپنے آپ کو پولیس والوں کی سپرد کرتے ہیں، اے پولیس والوں مجھے پکڑ لو، اے حجاج کی پولیس والوں میرے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈالو اور مجھے حجاج کے سامنے لے چلو۔ ان پولیس والوں نے کہا تم کیسے آدمی ہو، حجاج تمہیں ہر حال میں قتل کر دے گا اور ہم نے تمہیں چھوڑ دیا، تم کیوں نہیں جا رہے ہو؟ سعید نے کہا یہ تو مجھے بھی معلوم ہے کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا لیکن میں نہیں جاؤں گا۔ اے پولیس والوں اگر حجاج کو یہ پتا چل گیا جس مخبر نے میری مخبری کی ہے، وہ مخبر یہ بھی جانتا ہے کہ تم مجھے پکڑ چکے ہو، وہ مخبر یہ بھی جانتا ہے کہ تم مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، اگر اس نے حجاج کو بتا دیا کہ ان دونوں پولیس والوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے پکڑنے کے بعد تو میں تو بچ جاؤں گا اور تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ مجھے یہ پسند نہیں کہ میں بچ جاؤں اور میری جگہ پر تم قتل کر دیے جاؤ، یہ نہ میرے اسلام کا تقاضا ہے نہ ایمان کا تقاضا ہے۔ پولیس والوں نے کہا آپ جائیے، ہم بہت کچھ جھیل لیں گے اور جھوٹ کی انتہا کر دیں گے کہ ہمیں ملا ہی نہیں، مخبر جھوٹ بول رہا ہے، اس کے پاس کوئی ثبوت تو ہے نہیں، ہم جھوٹ بول دیں گے۔ سعید ابن جبیر نے کسی قیمت پر نہیں مانا کہ نہیں اس تک یہ خبر پہنچ ہی جائے گی اور میری جگہ پر تم قتل کر دیے جاؤ گے، میری جگہ پر تم مارے جاؤ یہ مجھے پسند نہیں۔ بہرحال وہ پولیس والے مجبور ہو گئے اور ان لوگوں نے سعید ابن جبیر کو حجاج کے سامنے پیش کر دیا، لیجئے میں نے ان کو پکڑ کر آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ حجاج نے ان کو اپنے سامنے کھڑا کروایا، آخری تمنا پوچھی، انہوں نے کہہ دیا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگی اور دعا مانگنے کے بعد وہ اپنے آپ میدان مقتل چلے گئے جہاں ان کو قتل ہونا تھا۔ چرمی خون جس میں چمڑے پہ ڈالا جاتا ہے، اس چمڑے کو بچھا دیا گیا۔ حجاج ابن یوسف کے سامنے ان کے ہاتھ پیچھے سے باندھ دیے گئے اور سعید ابن جبیر کی گردن کو نیچے لٹکا دیا گیا ہے، گھٹنوں کے بل لٹا دیا گیا ہے، تھوڑی سی گردن جھکا دی جاتی ہے اور حجاج ابن یوسف کا جلاد آتا ہے اور حجاج ابن یوسف کے سامنے سعید ابن جبیر کی گردن اڑا دی جاتی ہے، ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ پورا واقعہ بیان کرنے کا میرا مقصد صرف یہ ہے کہ سعید ابن جبیر نے اپنی جان دے دی لیکن اپنے 2 مسلمان پولیس والوں کو اپنی خاطر مرنے نہیں دیا۔ یہ ایک مسلمان کا جذبہ ہوتا ہے، اسلام لانے کے بعد یہی جذبہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے، یہی جذبہ ہماری سوسائٹی میں آنا چاہیے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ یہی پیار، یہی محبت ہونا چاہیے کہ وہ اپنے لیے دوسرے مسلمان کو تکلیف میں نہ ڈالے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔